یہ جو قلب ہے، قلب دل ہے، یہ جو دلی محبت حضور سے ہو جائے اور اس پر استقامت ہو جائے تو کیا کہنا، یہ انسان کا ایمان ہے۔ محبت رسول ایمان است، رسول کی محبت ایمان ہے، اور محبت والا کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضور کا زمانہ ہے، ایک صحابی کلمہ پڑھا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے تھے، شران کوڑے مارے جاتے تھے، جو سزائیں ہوتی تھی ان کو سزا دی جاتی تھی، مگر رسول کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ تھی ان کی خدا سے محبت، جو خدا کا قانون تھا اسے تسلیم کر لیتے تھے، کوڑے تو کوڑے، یہ سزا تو یہ سزا۔ آقا نے ان کے بارے میں فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے محبت تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے لیے مار کھا رہا، یعنی جو سزائے اسلامی ہیں ادا کر لیا، مگر نہ خدا کو چھوڑا، نہ رسول اللہ کو چھوڑا، نہ اسلام کو چھوڑا۔ اب حضور بیٹھے ہیں حجرے میں، باہر کچھ صحابہ ان پر کچھ کہہ رہے ہیں، آقا باہر آئے، کہا نہیں مت کہو اسے کچھ بھی، لان تان مت کرو اسے، گناہ ہو جاتا ہے۔ ارے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ کیا بات ہے، قلبی محبت کا معاملہ۔ اعمال کا ایک حصہ الگ ہے، وہ دوسرے پہلو پہ، مگر پہلا پہلو ہی محبت ہے۔ تو اب اس کا کام کیا تھا، کیا محبت ہے؟ محبت یہ ہے کہ یہ بندہ، یہ صحابی، یہ حضرت جو ہے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے، اور سیدھی بات ہے حضور کی بارگاہ میں جو بھی آتا اپنی پریشانی سناتا، اپنا غم سناتا، اپنا دکھڑا بیان کرتا، سرکار ان کے دکھڑے، غم، پریشانی جو بھی ہے سنتے، کسی کے لیے معجزہ ظاہر ہوتا، کسی کے لیے دعا، کسی کے لیے کچھ، کسی کو صبر کی سرکار کا۔ تو جب بھی یہ دیکھتا کہ ایک شخص آیا اور انہوں نے اپنی داستان بیان کی، حضور تھوڑے غم زدہ ہوئے، ماحول بدلا ہے، تو ان کا کام تھا حضور کو ایک لطیفہ سنا کر حضور کو خوش کر دیتے ہیں۔ جب دیکھتے کہ اب سرکار تھوڑے دو چار سے سن کے، تو ایک لطیفہ سنا دیتے جس سے حضور کا موڈ بن جاتا، خوشحال ہو جاتا، مسکراہٹ آ جاتی۔ بس ان کا یہ کام تھا۔ وقتاً وقتاً تھوڑی تھوڑی دیر میں دیکھتے کہ ہاں تھوڑا مزاج بدلا تو لطیفہ سنا دیا، کچھ سنا دیا، حضور خوش ہو جاتے۔ اور اتنا ہی نہیں، کتابوں میں لکھا، حدیث کی کتابوں میں، کہ جب کہیں یہ باہر جاتے تو باہر سے حضور کے لیے پنیر، شہد وغیرہ لے کے آتے، حضور کی بارگاہ میں نظر کرتے۔ حالانکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، پیسہ نہیں ہوتا تھا، تو کیا کرتے، کسی سے ادھار لیتے ہیں، قرض لیتے، یا پھر دکاندار سے بھائی باقی لکھ لے، میں لے جاتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں لے جاتا، پھر یوں کہتے حضور کی بارگاہ میں لے جاتا، وہ ان کا اپنا تھا، لا کے حضور کو پیش کر دیتے۔ میں وہاں گیا تھا، حضور آپ کے لیے، حضور قبول کر۔ لیکن جب وہ مانگنے والا قرضدار آتا، وہ کہتا بھائی وہ پیسے کہاں، میں نے تو حضور کو کھلایا تھا، میرے لیے تھوڑی مانگا تھا، حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا، ان سے مانگیے۔ محبت کا اس کا اپنا انداز تھا کہ ان سے مانگیے۔ حضور پھر سن کے مسکراتے تھے، ایک تو ادھار لاتا قرض پہ، اور قرض بھی مجھ سے ہی وصول کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہر شخص جانتا تھا کہ حضور کریم ہے، اس دربار سے خالی نہیں گیا، کریم ہے۔ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی ہے نہیں، وہ حضور کو راضی کرنا، لطیفہ سنا کر ہی، یہی اپنا سرمایہ ہے، یہی اپنی نیکی ہے، یہی نجات ہے۔ اور کہیں جائے تو خالی ہاتھ جائے واپس اچھا نہیں لگتا، کچھ نہیں، کہیں سے بھی کچھ لاؤ پیش کر دو۔ اور پھر حضور اسے عطا بھی کرتے تھے قرض والوں کو، بھائی ٹھیک ہے، پہلے تو کہتے بھائی تو کوئی قرض لایا تو ادا کر، تو لے کر آیا، میں نے تھوڑی کہا حضور میں تو آپ کی بارگاہ میں ہے، آپ سے بہرحال سرکار کریم ہے، ہر کوئی جانتا تھا، جانتا ہے، تو سرکار، تو یہ محبت کا انداز ان کا تھا۔ اسی محبت کی بنیاد پر گناہ ہو جاتے تھے، غلطیاں ہو جاتی تھی، سجائے کاٹتا تھا، درے مارے جاتے تھے، مگر وہ تو محبت کرتا ہی تھا، کرتے ہی تھے اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے تھے، وہ بھی محبت کرتے تھے۔ اسی محبت کی بنیاد پر وہ جنتی بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے۔
لکھا آپ نے، قلبی لگاؤ دلی لو جب لگی ہو، محبت کا دنیا لطیفہ سنا کر کے، کچھ نہ کچھ سنا کر کے حضور کو راضی کر لیتے۔ پیارے اصل چیز محبت رسول ہے، سرکار کی رضا ہے۔ وہ تو اس صحابی کا انداز تھا، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم بھی کچھ بھی لا کر کے حضور سے، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہے، ہر صحابی کا، ہر ولی کا، ہر فرد کا اپنا ایک انوکھا اپنے انداز میں ہوتا ہے، ان کا یہ انداز اپنا رہا۔ لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ جب سرکار سے کوئی محبت کرتا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں کوئی پیش کرتا ہے، کسی طرح بھلے لطیفہ سنا کر سرکار کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے۔ سرکار اتنی محبت کرتے ہیں اپنی امتیوں سے، اپنے پیاروں سے اتنی محبت کرتے ہیں، امتی امتی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ سرکار کی محبت، اور محبت اپنے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ہم تھوڑے اولیاء اکرام کی بارگاہ میں آئیں گے، اس لیے کہ آج کے ذکر میں، آج کی اس تذکرے میں حضور سے کا تو ذکر کرنا تھا، وہ الحمدللہ پیش کیا۔ اب آئیے تھوڑے اولیاء اکرام کی ایک دو بات کر دوں میں، چونکہ سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کا بھی مہینہ ہے، بندہ نواز کے عرس کا بھی مہینہ ہے، اور بھی اولیاء اکرام ہیں، حضرت شاہ دادا تولکہ شریف کا بھی مہینہ ہے۔ تو اولیاء اکرام کے مہینے ہیں، یعنی اولیاء اکرام کے بہت سارے دن ہیں اس میں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب کسی کو علم ڈال دیتا ہے، ولایت دیتا ہے، اپنا قرب دیتا ہے، تو اس کا جوش و خروش دیکھ کے نہیں، علم و عمل دیکھ کے زیادہ نہیں، اس کا جذب، ایثار، قربانیاں، صبر، حلم، جب یہ چیزیں بہت پائے تک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نواز دیتا ہے، اسے نواز دیتا ہے۔ جب امانت داری ہوتی ہے، جب صدق و عدل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نواز دیتا ہے، پھر اسے علم سے بھی نوازتا ہے، عمل سے بھی نوازتا ہے، پھر وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ۔ تو حضرات اسی طریقے سے ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے سنا کہ سلطان العارفین باجد بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اسم اعظم ہے، تو سوچا کہ جا کر کے اسم اعظم لو۔ 1 سال تک خدمت کرتے رہے، پھر عرض کیا کہ حضور اتنا عرصہ خدمت کی ہے، 1 سال تک اسم اعظم عطا ہو جائے۔ اچھا اسم اعظم ٹھیک ہے۔ ایک تشت میں کپڑا ڈھک کر کے اسے کہا کہ جا فلاں گاؤں میں میرے ایک دوست ہے، اس کو یہ امانت دے آؤ، پھر ہم دیکھیں گے اسم اعظم کا معاملہ کیا ہے، پہلے آپ اس کو دے آؤ۔ اب جو وہ لے کے چلا بستان سے دوسرے راستے میں، سوچ رہا تھا کہ اندر کیا ہوگا کیا ہوگا۔ بہرحال راستے میں کچھ ہی قدم چلنے کے بعد اس نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو اندر سے چوہا نکلا۔ تو کہا اللہ یہ کیا، ایک تو میں 1 سال تک خدمت کرتا ہوں، اوپر سے میں جاتا تو میری کتنی بے عزتی ہوتی، وہ مار مار کے گالیاں بول کر نام سنا کہ میرے لیے چوہا لے کر آئے۔ کیا کرتے یہ باجد بستامی، کیا کرتے ہیں؟ واپس آئے، وہی تھالی والی پھینک دی، واپس آئے، کہا سرکار یہ کیا بات ہے، ایک تو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، اوپر سے اسم اعظم مانگا تو آپ یہ۔ کہا یہی تو دیکھنے والی چیز تھی کہ تو امانت کی حفاظت کتنی کرتا ہے۔ جب تم میرے اس امانت چھوٹے سے چوہے کی حفاظت نہ کر سکتا تو وہ اللہ کی امانت ہے اسم اعظم۔ ولایت اور راز تو اللہ کی امانت ہے، اللہ اور اس کے ولی ایسے ہی تو ملے کسی کو، ایسے نہیں ملتی۔ جب بہت امیر عہدہ ہے، جب وہ راز کو دبا کے رکھتا ہے تب اسے عطا کیا جاتا ہے، کھولنے والوں کو عطا جلدی نہیں ملتا۔ حضرت مولانا روم بیٹھے ہیں، ان کے ایک خاص بیٹھے ہیں شاگرد خلیفہ، خاص خادم بیٹھے، ایک شخص آیا، وہ بھی بڑے عالم تھے، عرض کرنے لگے مولانا روم صاحب ایک سوال ہے۔ 2-4 سوال کرنے کے بعد ایک اور سوال کیا کہ کیا سوال کا، فقیر کسے کہتے ہیں، فقیر کسے کہتے ہیں؟ خاموش رہے، پہلے جو سوالات تھے اس کے جواب دیے، پھر دوبارہ سوال کیا فقیر کسے کہتے ہیں؟ مولانا روم خاموش۔ تیسری بار سوال کیا فقیر کسے کہتے ہیں؟ جلال الدین رومی خاموش ہے، وہ علم کا مہتاب و آفتاب خاموش ہے، اٹھ کے چلے گئے۔ میں یہ ساری واقعات اس لیے سنا رہا ہوں، آج کل ہم جو نسبت کرتے محبت، تو ہم یہ سمجھتے وہ بھی ہم سے محبت کریں، وہ بھی ہمیں جواب دے۔ یہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ ہم نے یہ آزما دیکھی، ہم نے تو اتنی خدمت کی، ہم تو یہ کرتے ہیں،
ہم نہ دیکھو وہ کیا چاہتے ہیں وہ دیکھو. تم اپنی مرضی سے انہیں راضی نہ کرو, ان کی مرضی سے راضی. تو وہ بن جو وہ چاہتا ہے, پھر وہ ہوگا جو تو چاہے گا. تو وہ بن جا جو وہ چاہتے ہیں, پھر وہ ہوگا جو تو چاہے گا. ہم تو کیا پہلے ہی آتے, ہم جو چاہتے وہ یہ کریں, تو نتیجے کچھ ملنے والا ہے نہ کچھ ہونے والا ہے. اسی لیے پیارے مولانا روم اٹھ کے کھڑے ہو گئے, چلے گئے. دیکھا آپ نے, آج کا کوئی ہوتا تو اسے بدنام زمانہ کر دیا, جواب بھی نہیں دیا. مولانا روم جیسی ہستی, قریب میں جو شخصیت بیٹھی تھی ان کے خاص, کہا بھائی یہ کیا ہوا, میرے اس فقیر کے سوال کا جواب ہی حضرت نے نہیں دیا. کہا پیارے تو عالم ہے, سمجھدار ہے, نہیں سمجھا؟ کہ نہیں. کہا وہ جواب دے گئے. ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا زبان سے, کچھ جواب خاموشی بھی ہوتے ہیں. کہا وہ جواب دے گئے. کہا تو پھر آپ ہی سمجھا, تو آپ قریب رہتے ہیں, فیض ملتا ہے, آپ ہی ہمیں بتا دیجیے. کہاں وہ یہ بتا گئے تیرے سوال کا جواب. تو نے پوچھا فقیر کون ہوتا ہے؟ کہاں جو علم کا سمندر در سمندر اپنے سینے میں جذب کر لے اور دل چاہتا ہو کہ باہر نکالوں, کوئی سوال پوچھے اور وہ خاموش ہو جائے, کچھ جواب نہ دے, وہ فقیر ہوتا ہے. کہا وہ خود فقیر ہے, وہ چاہتا ہے مجھ سے کوئی لے پوچھے, اور وہ اپنے اندر سمندر سمیٹے ہوئے ہیں. عرش کے راز جانتا ہے, تحت الثرا کے راز جانتا ہے, ہر چیز جانتا ہے, مگر زبان خاموش کر لے, وہی فقیر ہوتا ہے. وہ خود فقیر تھے اس لیے خاموش ہو گئے. بھلے پھر کوئی لوگ اسے برا کہیں, اسے کوئی پرواہ نہیں, وہ تو اپنے اور رب کے درمیان کے راز کی حفاظت کرتا چلا جاتا. یہ ولیوں کے راز ہوتے.